کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک باتیں پہلے کر لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کو تکلیف دیں گے کہ پھر ہم اپنی میٹنگ سٹارٹ کریں گے جو آپ سب لوگوں کا میڈیا کے جو دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ۔ پلیز ذرا تھوڑا ڈیکورم رکھیں، سن لیں۔ سب سے پہلے تو جو کل اسلام آباد میں ہوا ہے، جس طرح کی شرپسندی کی گئی ہے کیپٹل کے ساتھ، میں اس کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں، اور جو ہمارے رینجرز کے اہلکار وہاں پر شہید ہوئے ہیں، جن کو شہید کیا گیا ہے، ان کے لواحقین کے ساتھ بھی اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو مینجمنٹ تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کو خالی کیا ہے، نہ صرف اس کو سراہتا ہوں بلکہ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ یہ جو رائٹ ٹو اسمبل ہے، جلسے کا رائٹ ہے، یہ ہمیشہ کانسٹیٹیوشن نے ہر شہری کو دیا ہے۔ وہیں اسی کانسٹیٹیوشن میں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی حکومت کے پاس ہے۔ تو ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کا پہلا حصہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ جی میرا رائٹ ہے کہ میں اسمبل ہوں، میرا رائٹ ہے کہ میں جلسہ کروں، میرا رائٹ ہے کہ میں بولوں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ سب کچھ رائٹس میں آتے ہیں، لیکن وہی کانسٹیٹیوشن پھر اس کی مینجمنٹ کا رائٹ جو ہے وہ کنسرنڈ گورنمنٹ کو دیتی ہے، ریاست کو دیتی ہے، حکومت کو دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح فیڈرل گورنمنٹ پہ چڑھائی کرنا اور بالخصوص ایک صوبے سے چڑھائی کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم کیونکہ بزنس فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عرصے بعد پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے، بڑے عرصے بعد جو ہماری مہنگائی کی شرح ہے وہ ون ڈیجٹ پہ آنے لگ گئی ہے، اسی طرح جو ہمارے بینکنگ کی وہ ہے وہ بہتر ہونے لگی ہے۔ تو بزنس کمیونٹی کو جب ریلیف ملتا ہے، کیونکہ دیکھیں بزنس کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے بغیر نہ ملک آگے جا سکتا ہے، نہ سوسائٹی آگے جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح کا نارکی رہے گا تو یقیناً یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور نہ یہ کسی بھی اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس پہ اس طرح کی چڑھائی ہونا۔ تو اس کی میں مذمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ صحافی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں تشریف لائے، میں مس کمیونیکیشن کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں، بیکاز اٹ واز این آفیشیل میٹنگ، تو ہمارا آفس سمجھا کہ شاید آپ کو چیمبر نے بلایا، چیمبر سمجھا شاید ہم نے بلایا۔ ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر چیمبر کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے۔ میں اتنا میڈیا کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں پروونشل لیول پہ، وہ تو آج میری ٹیم ساری، چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے پوری ٹیم یہاں پر ہے، وہ تو ہم آج ہی انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ہمارا فرم بلیو ہے فرام دا ڈے فرسٹ کہ وی ول ریمین پولائٹ بٹ وی ول ریمین فرم۔ ہم فرم رہیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جو بھی ہمارے بلوچستان کے ایشوز ہیں، بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں یا کوئی اور ایشوز ہیں، جیسے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمارے زمینداروں کا چلا آ رہا تھا، وی ریمینڈ فرم، وی ریمینڈ پولائٹ۔ Alhamdulillah, we brought 50 billion rupees from the federal government, and it is the major mega project of this province کہ 50 ارب روپے سے سولرائزیشن جو 2-3 دہائیوں سے چاہ رہے تھے۔ سو میرا ہمیشہ بلیو ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم بات چیت سے، ڈائلاگ سے وہ مسئلے ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا، میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہیں تو میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنی میٹنگ شروع کریں گے۔ صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتائیے گا، ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بھی آنے میں پریشانی ہوئی ہوگی، اس طرح شہریوں کو بھی ہے، اس کی پروگرس کے حوالے سے اور عام صوبے کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے؟ دیکھیے اوور آل صوبے کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ وہ آپ نے بھی دیکھی ہے کہ جو ٹیررزم ہے وہ ٹیررزم میں ایک سپائک نظر آیا ہے۔ اس کی ریزنز میں اپنی اسمبلی کی تقریروں میں، ٹی وی ٹاک شوز میں اور بہت ساری اور جگہوں پہ بھی بتاتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے رسپانس بھی ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اسپائک کو کنٹرول کریں، ان حالات کو ٹھیک کریں۔ اس کے لیے ہم نے فیڈرل ایپیکس کمیٹی میں سیریس لیول پہ، پرائم منسٹر کے لیول پہ ڈسکشنز ہوئی، پرائم منسٹر نے کچھ ڈیسیجنز لیے، اور ان ڈیسیجنز کی اپ کمنگ جو ویک ہے شاید اس میں دوبارہ بھی ایپیکس کمیٹی ہو رہی ہے۔ سو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں۔ جہاں تک آپ اس معصوم بچے کی بات کر رہے ہیں جو کڈنیپ ہوا ہے اور اس کا تعلق بھی بزنس کمیونٹی سے ہے، یہ دیکھیں انتہائی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے۔ میرے اپنا بچے کی عمر اتنی ہے جتنا یہ بچہ ہے، اور کوئی بھی کون سی ایسی حکومت ہوگی جو چاہے گی کہ اس طرح کے ماحول ہو، لیکن یہ دھرنا ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے۔ اگر یہ بچے کا سینسٹیو معاملہ نہ ہوتا تو ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے کہ کہاں پر آپ نے دھرنا دینا ہے۔ ہم صرف اپنا اس رائٹ کو ایکسرسائز نہیں کریں کیونکہ یہ ایک بچہ ہے، معصوم زندگی ہے۔ اگر اس کے ورثاء
یہ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو پولیٹیسائز کرنے سے یا معاملے کو دھرنا دینے سے بچہ بازیاب ہو سکتا ہے، تو میں آپ سمیت ہم سب جا کے دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہماری جو کوشش ہے، جو ایفرٹ ہے، ظاہر ہے وہ ہم میڈیا کے سامنے نہیں بیان کر سکتے ہیں. ہم اپنی پوری ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اس کیس کو پروب کر رہے ہیں. مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے اور اپنے سیکورٹی فورسز پہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور بچے کی بحفاظت بازیابی جو ہے وہ نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. ساتھ ساتھ میری جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی توسط سے ان سے اپیل ہے، میں خود بھی ملاقاتیں کرتا ہوں، کہ خدا را اس طرح کے معاملات کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. کیا پتہ کہ آپ کے اس پولیٹیسائز کرنے سے اس بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت کون ذمہ دار ہوگا؟ تو میری گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں. باقی تکلیف ہو رہی ہے، صرف مجھے نہیں ہو رہی ہے، پوری عوام کو ہو رہی ہے. میں تو پھر مینیج کر لیتا ہوں، لیکن پبلک کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اب پبلک کو تکلیف جو لوگ پہنچا رہے ہیں وہ خود اس پر سوچ وچار کریں. اچھا سر، یہاں پر جو تاجر برادری کو ہم دیکھتے ہیں کہ سازگار ماحول نہیں ہے تجارت کا. یہاں پر بارڈر بند ہے، سب سے اہم مسئلہ تو یہاں پر تاجر برادری کا وہ ہے. پھر وہاں جو برائے تاوان کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، بجلی ان کو نہیں دی جاتی، اور یہاں پر آئے روز ویٹ ڈالر کی وجہ سے احتجاج ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں. اتنے بڑے مسائل کا سامنا ہے، جبکہ وہ بھی شاید بند ہوتے ہیں. تاجر کو جو ہے کوئی سازگار ماحول نہیں ہے بلوچستان میں، خاص کر کوئٹہ میں. تاجر برادری کو جو ہے یہاں پر بجلی بھی جو ہے میسر نہیں ہے، کاروبار کے اوقات بجلی بھی نہیں ہوتی. تو سارے تمام معاملات کے حوالے سے دیکھیے، جی میں آپ کا سوال بعد میں لوں گا. پہلے میں میرا جو فیورٹ صحافی ہے نوجوانوں میں، اس کا جواب دے دوں. دیکھیے، بارڈر ٹریڈ کے لیے یہ سارے تاجر جو ہیں، یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو لیگل ٹریڈ کرتے ہیں. لیگل ٹریڈ کو تو انکریج کرنا چاہیے اور ہم انکریج کریں گے. جہاں اس میں کوتاہیاں ہوں گی تبھی تو ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں کہ ہم لیگل ٹریڈ کو انکریج کریں. اسمگلنگ کو ٹریڈ کا نام نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بلوچستان کے معروضی حالات ہیں، بے روزگاری ہے، بارڈر ڈسٹرکٹس میں سوک فیسلٹیز نہیں پہنچی ہوئی ہیں، خاص طور پہ آئل کمپنیز نے اپنی وہاں پر آؤٹ لیٹس نہیں بنائے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں ریالٹیز ہیں. بٹ اس کے باوجود کسی بھی صورت میں اسمگلنگ کو ٹریڈ نہیں کہا جا سکتا. ٹریڈرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے، کے لیے وہ انوائرمنٹ بنانا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بیکاز اس میں زیادہ سبجیکٹ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. لیکن اب ان کی آواز ہم بنیں گے. جیسے ہم زمینداروں کی آواز بنے تھے، ہم اب تاجر کا آواز بنیں گے، ہم ٹریڈر کا آواز بنیں گے، ہم بزنس مین کا آواز بنائیں گے اور اپنی جائز بات منوائیں گے. اپنی جائز بات مانیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کی منوائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کی جائز بات مانیں گے. دس از ہاؤ یہ فلرش ہوگا. جتنا ہم لیگل ٹریڈ کو انکریج کریں گے اتنا جو انلیگل ٹریڈ ہے وہ ڈسکریج ہوگا. اور پبلک کا جو فائدہ ہے، دیکھیں اسمگلنگ سے انڈیویجولز فائدہ لیتے ہیں. وہ انڈیویجولز جو اسمگلنگ کو ٹریڈ کہہ رہے ہیں، یقیناً ان کے کوئی اپنے انٹرسٹ ہوں گے. اسمگلنگ کو ٹریڈ نہیں کہا جا سکتا. ٹریڈرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انکریج کریں گے، انلیگل کو ڈسکریج کریں گے. الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں، گیس کے پروویژن کے ایشوز ہیں. ظاہر ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا بلوچستان سے گلا رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ ہمارا جو کیسکو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نقصان کرنے والی کمپنی بن چکی ہے، ڈسکو بن چکی ہے. اور اس میں کس کا کردار ہے؟ ہم ایز اے شہری ہمیں اب یہ باور کر لینا چاہیے کہ کسی زمانے میں الیکٹریسٹی سستی تھی، ضرورت نہیں تھی، لوگ جلا رہے تھے، گزارا ہر ایک کا ہو رہا تھا. ٹائم از چینجنگ ویری فاسٹ ناؤ. اب ہم اپنا ایک انگور جو ہے، ایک امرود جو ہے، وہ کسی کو مفت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور سرکار سے کہتے ہیں بجلی مفت دے دیں. اب ہمیں اب وہ نارمز چینج کرنے پڑیں گے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، سالوں سے چلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم، بٹ دا ریالٹی از وی ہیو ٹو پے دا بلز. جب ہم بلز دیں گے، جب ہم کیسکو کو نکالیں گے اس عذاب سے، جو کیسکو کی اپنی کرپشنز بہت زیادہ ہیں، وہ بہت بڑی ریزن ہے کیسکو خود اس سارے میس میں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب بلز کی طرف آنا شروع ہو جائے، سو دیٹ کہ یہ جو بجلی کے مسائل ہیں یہ حل ہو جائے. شہر میں جو ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. جی، شہر میں جو ہو رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، فٹ پاتھ بن رہے ہیں، اپ ٹو دی مارک ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ آپ کو تو مارک نہیں ہے؟ یہ آپ انجینئر ہیں یا آپ کے پاس
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی شرپسندی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کی شہادت پر اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی شرپسندوں نے اسلام آباد پر دھاوا بولا مگر بری طرح ناکام ہوئے۔ سرفراز بگٹی نے کہا سرمایہ کاری کو سہولیات فراہمی سے ملک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ پولیس اور رینجرز کے جوانوں کی شہادت پر اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی شرپسندوں نے اسلام آباد پر دھاوا بولا مگر بری طرح ناکام رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے آپ NTN کے ساتھ رہیں۔